تو روز کا کام ہے یار، دیکھ دیکھ تکلیف ہوتی ہے. ہو کیا گیا یار لوگوں کو؟ تیل تے سارے نچن ڈے نے، مہندی تے سارے نچن ڈے نے، جانجے تے سارے پنگڑا پاؤن ڈے نے، لیکن جب ان کی ذکر کی باری آتی ہے کسی نو شرم آندی ہے، کسی نو چاکا آندا ہے. نہیں پتر، نہ شرم نہ چاکا، بلکہ او انت مجنون. اس طرح ذکر کرو دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا. ہمیں سزا اس چیز کی مل رہی ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر چھوڑ دیا ہے. سارا سارا دن گزرتا ہے. یہ دیکھو نا، یہ پیچھے جو معاملہ ہوا، خدا کی قسم ہے، خوفناک ویڈیو ہے. اپنے لیڈر کی محبت میں اس طرح وہ پاگل ہوئے ہیں سارے. اس خنزیر کو یہ بھی نظر نہیں آ رہا اس بورڈ پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے. اس خنزیر کو یہ بھی نظر نہیں آ رہا. تو اپنے لیڈر کی محبت میں اتنا ہی اندھا ہو گیا، نہ تجھے رب کا نام نظر آیا نہ تجھے رسول کا نام نظر آیا. ہم اتنے گر چکے ہیں حضرت جی. کیا یہ لیڈر اتنے ہی ہیں کہ تم ان کو اللہ اور اللہ کے رسول سے بھی اوپر لے جاؤ حضرت؟ کیا اس کو نہیں نظر آ رہا تھا حضرت کے بورڈ پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا؟ عجیب تماشا لگا پڑا ہے حضرت. تو کیسے ترقی ہوگی؟ کہاں سے خوشحالی آئے گی حضرت؟ رب کے رسول سے لڑائی لے کے کیا لوگے تم لوگ؟ رازق وہ، خالق وہ، مالک وہ، زمین اس کی، آسمان اس کا. اب تم اس کے نام پہ ڈنڈے چلاؤ گے؟ ہے تمہارے لیڈر اتنے ہی توتے خاں ہو گئے سارے کے سارے. خدا کا کوئی نام لو. تو پھر میاں صاحب نے کیا کہا؟ مانگت کولو منگن والا رہندا ہمیشہ خالی، ہو اس کی دینا دان محمد جڑا آپ سوالی ہے. یہ تو وہ نام ہے حضرت، اس پہ تو بندہ سر کٹائے حضرت پھر بھی حق نہ ادا ہو. جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. تمہاری اتنی مت ماری گئی حضرت، تم اتنے ہی اندھے ہو گئے، تمہاری اتنی عقلوں پہ پتھر پڑ گئے. ٹھیک ہے لیڈر ہے بھائی، اپنے لیڈر سے ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے تیرا لیڈر میاں؟ کیا تیرے لیڈر کی اوقات؟ کیا تیرے لیڈر کی حیثیت کہ تجھے اپنے لیڈر کے آگے نہ رب کا نام نظر آ رہا ہے نہ رسول پاک کا نام نظر آ رہا ہے حضرت؟ خنزیر آدمی. اب کہیں گے مولوی صاحب اتنی کڑوی زبان نہ، نہیں، جب کوئی بھی نہیں بولے گا سارے نو مار ختم کر دے گا بس سب کو. ہم اتنے ہیں. ہاں جی، اللہ اکبر. ہاں، ہم کو اتنے بے غیرت ہو گئے حضرت ہیں. ہم کو اتنے بے غیرت ہو گئے حضرت. تماشا ہوتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، کو کرنے والا کام کرو. وہ جناب کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے یار. یہ کچھ یہاں تو کوئی اس طرح کا معاملہ ہو، کوئی عربی کس طرح کی کوئی ثقیل سی عبارت ہو کہ بندہ کہہ جی او بھائی ساڈی تے بچوں کی ابتدائی سے ہوتی ہے. کیا ہم نے اپنے بچوں کو پڑھاتے اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ؟ تجھے نظر ہی نہیں آ رہا کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا؟ کیا کر رو گے تم حضرت جی اس طرح؟ یہ میں کہتا ہوں کہ ہو کیا گیا حضرت جی، ہو کیا گیا اتنا. یہ تو وہ نام ہے کہ اس پہ حضرت جی جانیں دی جائیں. اسی نام پہ امام حسین نے سارا کچھ قربان کیا نا حضرت جی. یہی وہ نام پاک تھا نا. اسی نام پہ علی اکبر قربان ہوئے، اسی نام پہ علی اصغر قربان ہوئے، اسی نام پہ حضرت عباس قربان ہوئے، اس نام پہ امام قاسم قربان ہوئے. یہی تو تم ڈنڈے مار رہے ہو. اتنے تم پاگل ہو گئے ہو. مت ماری گئی ہے تمہاری. اندھے تھے سارے کے سارے. نہیں نظر آ رہا کسی کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ بھئی یہی کلمہ تھا نا جس کے لیے کربلا برپا ہوئی ہے حضرت جی. میاں محمد بخش نے رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا سیکھاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کام ہے، بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کام ہے حضرت. امام حسین نے اسی کلمے کو بچانے کے لیے تو سارا قربان کر دیو. چوڑے ہو جے ہو کیا تم تو، کیا تمہارا لیڈر، نہ تمہیں عقل نہ تمہارے لیڈر کو عقل. کیسے تم اندھے ہو گئے اس کی محبت میں کہ تمہیں وہ کلمہ بھی نظر نہیں آ رہا اور تم اس پہ حضرت جی ڈنڈے برسا رہے ہو حضرت جی. جن شہیدوں نے ملک کے لیے شہادتیں دی، ٹھیک ہے بھائی جو موجودہ ہیں ان سے تو چلو معاملہ ہوا، وہ عقل کے اندھوں ان کا کیا قصور ہے؟ وہ تمہارے لیے شہید ہوئے، وہ پاکستان کے لیے شہید ہوئے، وہ تمہاری بقا کے لیے تمہاری سالمیت کے لیے قربان ہوئے، تم ان پہ بھی ڈنڈے برسا رہے ہو حضرت جی. خدا کر مانگت کولو منگن والا رہندا ہمیشہ خالی، اور اس کی دینا دان محمد جڑا نا پتر. یہ بڑی تکلیف دہ حرکت ہے. میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ اندر سے نکلے، لیکن بس وہ کلپ دیکھ لیا ہوا نہیں نکلتا اندر سے. وہ بھائی کوئی کافر ہو تم؟
تو مسلمان ہو یار، یہ کلمہ میری بیس ہے، یہ کلمہ میری بنیاد ہے، یہ کلمہ میری جان ہے حضرت، کل میرا چھٹکارا اس کلمے پہ ہونا ہے، یہ کلمہ جنت کی چابی ہے، کل بات اسی کلمے پہ بننی ہے، جس کے پاس یہ کلمہ ہوگا وہی جنت میں جائے گا، جس کے پاس نہیں ہوگا وہ نہیں جائے گا میاں جی، پتہ کرو، لیکن ایسے تو نہ پاگل ہو جاؤ سارے کے سارے کہ تمہیں کچھ کسی چیز کی کوئی خبر نہ رہے کوئی بھی حضرت، تمہیں کسی، یہ جب جنگ احد شریف ہوئی حضرت، یہ تھے انہوں نے جنہوں نے کلمے کا حق ادا کیا، یا جنہوں نے یہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، یہ دونوں صحابی رسول ہیں حضرت، اور دونوں میں دوستی تھی، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے دوستی ہے جی، بڑی قیمتی چیز ہے جی، جس کے پاس یہ چیز ہے، دوستی تو سب کی ہے لیکن ہماری مطلب کی دوستی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی دوستی، آپ تو چھوڑو حضرت، ہمارے ساتھ اب دوستی یہی ہے، جنہوں ٹائم دے دئیے او دے دوست، جنہوں نہ دئیے او دے کوئی نہیں دوست حضرت، ہمارے ساتھ لوگ اس طرح کرتے ہیں، آپ تو آپ ہو حضرت، جنہوں ٹائم دے دئیے او دے دوست، جنہوں نہ ٹائم دئیے، میں اسی بندے کے لیے اچھا ہوں جس کو میں نے ٹائم دے دیا، میں اسی بندے کے لیے اچھا ہوں جس کے پروگرام پہ میں پہنچ گیا، جنہوں ٹائم نہیں دیتا، جدے پروگرام تے نہیں پہنچیا، او دلی میں کوئی اچھا اچھا نہیں ہے، نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے دوستی ہے، اللہ اور اللہ کے لڑائی، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، الحب للہ والبغض للہ، لیکن نہ ہمارے پاس حب للہ ہے، مطلب کی دوستیاں ہیں، جتھے لڑنا سی لڑدا کوئی نہیں، اور جتھے نہیں سی لڑنا اتھے لڑائیاں، لڑنا کفار سے تھا، اتھے ہے کوئی نہیں، کشمیر جل رہا ہے، فلسطین جل رہا ہے، شام تباہ ہو گیا سارے کا، اتھے نہ کسی دی جوانی جاگ دی ہے، نہ کسی دے ڈانڈ ڈولے کم آندے نے، جوانیاں بھی ایک دوسرے لئی، ڈانڈ ڈولے بھی ایک دوسرے لئی، اقبال نے کمال کہا، اقبال کہتا ہے، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ایک دوسرے کے ساتھ نرم ہونا تھا، درگزر کرنا تھا، معافی دینی تھی ایک دوسرے کو، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن حضرت، اسی اللہ، بس جی بس جی بس جی بس جی بس جی، آپ ہم الٹ ہو گئے حضرت، ہم الٹ ہو گئے، ہم الٹ ہو گئے، آپس میں فولاد، ایک دوسرے کے لیے فولاد، ایک دوسرے کے لیے دل سخت حضرت، اور جنانی سخت ہونے سن ہونا لئی نرم حضرت، غصہ اگر ہمیں آتا ہے تو ایک دوسرے پہ آتا ہے، کشمیر کے معاملے پہ کسی کو غصہ نہیں آتا، فلسطین کے معاملے پہ کسی جوان ہمارے کو غصہ نہیں آتا، ایک دوجے تے آئے گا، تو یہ ان میں آپس میں دوستی تھی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے، بڑا خوش نصیب ہے جی جس کو یہ دوستی میسر ہے، جس کی دوستی صرف اللہ اور اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کے لیے، خوش نصیب ہے، اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے، جس دن سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، عرش الہی کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو وہ دو دوست جن کی دوستی صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہوگی، ان کو اس عرش کے سائے تلے جگہ دی جائے گی، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، تو وہ دوستی تھی حضرت، تو یہ جب احد شریف جنگ احد ہوئی تو اس سے ایک دن پہلے یہ دونوں آپس میں اکٹھے ہوئے، اور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ دعا جو غائبانہ کی جائے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کرے، وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، وہ دعا ضرور قبول ہوگی، نبی پاک علیہ السلام منہ تے نہیں پچھوں حضرت جی، یہ دونوں اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا بھئی کل جنگ احد ہے تو ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ مسجد پہنچے، ایک کونے میں جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک کونے میں جناب عبداللہ بن جہش رضی اللہ، پہلے جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی، دعا کرتے ہیں، رب کریم، مفہوم ہے کل کفر اور اسلام آمنے سامنے ہوگا، جو سب سے تگڑا کافر ہے اس کو میرے مقابلے میں لانا، کیا لوگ تھے یار، کیا لوگ تھے یار، کیا شانیں ان لوگوں کی،
جو اللہ کے لیے حضرت جی لڑا کرتے تھے. میں تیری محبت میں اس پہ تلوار اٹھاؤں، وہ مجھ پہ اٹھائے، میں اس پہ اٹھاؤں، اور پھر میں اپنی تلوار سے اس کی گردن اس کے تن سے جدا کروں، پھر اس کا جو مال ہے وہ میرا ہو. جب یہ خاموش ہوئے جناب عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ دعا کر لی، انہوں نے آمین کہا. اب جناب عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا شروع ہوئی. اب دعا، یا اللہ کل اسلام اور کفر آمنے سامنے ہوگا، جو سب سے تگڑا کافر ہے اس کو میرے مقابلے میں لانا. تیری محبت میں اس پہ تلوار اٹھاؤں، وہ مجھ پہ اٹھائے، میں اس پہ اٹھاؤں. یہاں تک دونوں کی دعا یکساں ہے، ایک جئی دعا ہے. پھر حضرت جی عشق نے انگڑائی لی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقلبی محو تماشا لب بام کھڑی ہے. ہم سارے عقل کے ڈسے لوگ ہیں حضرت جی، ہم یہاں سے فیصلے کرتے ہیں، لیکن جو عاشق ہیں وہ فیصلے ادھر سے کرتے ہیں. ہم عقل کے ڈسے لوگ ہیں، ہم نفع نقصان کے سودے کرتے ہیں، ہم دو اور دو چار جمع کرنے والے لوگ ہیں. عشق کا ایک اپنا مزاج ہے حضرت، وہ نہیں دیکھتا کچھ، وہ صرف اپنے محبوب کو دیکھتا ہے حضرت، وہ نہیں دیکھتا کچھ بھی حضرت، وہ صرف اپنے محبوب. ہم عقل کے ڈسے لوگ ہیں حضرت جی. وہ اگوں دعا بدل گئی حضرت. پھر یہ کیا دعا کرتے ہیں، وہ اپنی تلوار سے میری گردن میرے تن سے جدا کرے، پھر وہ میرا ناک کاٹے، پھر وہ میرے کان کاٹے، اور پھر بروز قیامت میں اسی طرح تیری بارگاہ میں پیش کیا جاؤں. گردن تن سے جدا ہو، ناک کٹا ہو، کان کٹے ہوں، اور تو مجھے پوچھے اے عبداللہ تیرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا، تو میں عرض کروں تیرے اور تیرے محبوب کی محبت میں کیا گیا ہے. چلے ہو اتھے تے سر دیتے گئے، تسی انہاں دے نا تے ڈنڈے چلان ڈے، مت تے نہیں ماری گئی تھاڑی. ادھر تو سر دیے گئے، اور سر دے کے بھی وہ کیا کہتے ہیں، حق تو یہ ہے کہ حق ہدا نہ. تسی کیڑے پاسے ٹر پائے ہو یار، وہ کیسے تم اندھے ہو گئے ہو ان لوگوں کی محبت میں. تمہیں اس بورڈ پہ لکھا اللہ اور اللہ کے رسول کا نام بھی نظر نہیں آ رہا ہے. کیوں تم چاہتے ہو کہ آسمان ٹوٹ کے ہم پہ گر پڑے، کیوں تم چاہتے ہو کہ ہم پہ پتھر برسائے جائیں، کیوں تم چاہتے ہو کہ ہماری شکلیں بدل دی جائیں، کیوں تم چاہتے ہو کہ ہمیں زمین میں دھنسا دیا جائے. ایسا عجیب تو میں نے، اس لیے پتر رج رج کے اپنے اللہ کو یاد کرو. یہ تھا تو وہ بچہ ہی نا، وجہ یہ ہے نا، یہ بچے بھولتے جا رہے ہیں. ان بچوں کو کنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا تعارف کروانا تھا؟ میں نے کروانا تھا، پاجی نے کروانا تھا، یہ جتنے یہ بزرگ بیٹھے ہیں یہ ان کا کام تھا تعارف کروانا. میں کہوں گا یہ ہمارا فیلئر ہے کہ ہم ان بچوں کو بتا نہیں سکے. ٹھیک ہے پتر تیرا لیڈر لیکن تیرا لیڈر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی پاؤں کی دھول کو بھی نہیں پہنچتا ہے کوئی. یہ ہمارا فیلئر ہے کہ آج یہ نوبت آئی کہ ہمارے بچے ایسے بے وقوف ہو گئے کہ ان کو رب اور رب کے رسول کے سامنے جو ہے نا اپنا لیڈر اتنا بڑا نظر آ رہا ہے حضرت. یہ ہمارا قصور ہے حضرت. میرے پاس آتے ہیں نا اکثر یہ والدین حضرت اپنے بچوں کو لے کے کہ حضرت صاحب دم کریں جی. کیا ہوا ہے جی؟ یہ جی موبائل نہیں چھوڑتا. تو میں کہتا ہوں اس کو چھوڑو، پہلے تینوں دم کراں، تو کیڑا جھڑ جھڑے. آج بھائی اگر ہمارے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے تو بچوں کا نہ قصور نکالو. بچے کو کیا الہام ہوا تھا موبائل؟ بچے نے جب میرے ہاتھ میں دیکھا ہی موبائل ہے، جیسے اس نے آنکھ کھولی، جیسے اس کو کچھ وہ تھوڑا اس نے دیکھنا شروع کیا تو اس نے میرے ہاتھ میں دیکھا ہی موبائل ہے. اس نے کہا پتہ نہیں کیا کوئی چیز ہے جو میرے ابو جی چھوڑتے ہی نہیں ہے. پھر اس نے بھی پکڑ دی. میرے بچے نے کب میرے ہاتھ میں تسبیح دیکھی؟ میرے بچے نے کب میرے ہاتھ میں قرآن پاک دیکھا؟ میرے بچے نے کب میرے ہاتھ میں درود تاج دیکھا؟ میرے بچے نے حضرت کا میرے ہاتھ میں درود لکھی دیکھا؟ میرے بچے نے کب میرے ہاتھ میں حضرت جی سورہ مزمل، سورہ ملک، سورہ یاسین دیکھی؟ ان کا نہیں ہے قصور، قصور میرا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے بحیثیت باپ میری ڈیوٹی لگی تھی، میں نے وہ ڈیوٹی ذرا بھی نہیں کی حضرت جی. انہوں نے ڈیوٹی لگائی تھی جب یہ بولنا شروع کرے سب سے پہلے اس کو میرا نام سکھانا، اس کو اللہ کہنا سکھانا. جب یہ بولنے پہ آئے اس کو سب سے پہلے اللہ کہنا سکھانا. جب یہ بولنا شروع کرے سب سے پہلے اس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا سکھانا.
جب یہ بولنا شروع کرے سب سے پہلے اس کو میرے محبوب کا نام سکھانا حضرت. ڈیوٹی ہم نے نہیں کی. ان بچوں کا تو جو قصور ہے تو ہے, لیکن اس قصور میں پہلا قصور میرا ہے حضرت. ہم نے ڈیوٹی کوئی نہیں کی ہے, یہ ڈیوٹی میری تھی. اس کو میرا تعارف کروانا, اس کو بتانا میرے بارے میں, اس کو میرے نبی کے بارے میں بتانا, اس کو بتانا بیٹا خالق وہ ہے, اس کو بتانا بیٹا رازق وہ ہے. ہم نہیں بتا سکے حضرت, یہ ہمارا قصور ہے حضرت. یہ لکھا ہے کوئی بزرگ تھے جنہوں نے بتایا, یہ اپنی بچی لے کے نا, اپنی بچی کے ساتھ یہ مچھلیاں پکڑنے چلے گئے. اب وہ کرتے کیا, وہ مچھلی پکڑ کے پیچھے کشتی میں ساتھ بیٹھی اپنی بیٹی کو دیتے. وہ کیا کرتی, وہ مچھلی دیکھتی اور مچھلی واپس پانی میں پھینک دیتی. اب ان کو نہیں پتا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے. اب وہ اسی میں ہے کہ جب کافی دیر گزر گئی اور انہوں نے خیال کیا کہ کافی مچھلیاں ہو گئی ہیں, وہ اپنی بیٹی کو کہتے ہیں میری بیٹی دکھا تو صحیح کتنی مچھلیاں ہوئی. تو اس نے کہا مچھلی تو کوئی بھی نہیں. تو ان کا میں نے تو اتنی زیادہ پکڑ کے دی. اس نے کہا میں نے وہ پانی میں واپس پھینک دی. ان کا وہ کیوں, میں نے کو پانی میں پھینکنے کے لیے دی تھی. یہ تھے جنہوں نے اپنے بچوں کو بتایا اور سکھایا تھا حضرت جی, میں نے کو تجھے پانی میں پھینکنے کو دی تھی. انہوں نے کہا نہیں, کوئی پانی میں کیوں پھینکی. وہ کہتی ابو آپ روز صبح ہمیں بٹھا کے یہ بتاتے نہیں کہ اسی درخت پہ آری چلتی ہے, کلہاڑی چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے, وہی درخت کٹتا ہے. آپ روز ہمیں بتاتے نہیں کہ اسی جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. آپ ہمیں بتاتے نہیں کہ وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اس دن اللہ کی یاد سے اس نے کہا بیٹا یہ بات تو ٹھیک ہے, تو مچھلی پانی میں کیوں پھینکی. تو وہ پھر بچی کا جواب سنو, وہ کہتی بابا اس لیے پھینک دی, جب آپ مچھلی پکڑ کے مجھے دیتے تھے نا تو میں سمجھ آتی تھی کہ اس مچھلی نے آج اللہ کا ذکر نہیں کیا, اسی لیے جال میں پھنسی ہے. انہوں نے کہا یہاں تک تو ٹھیک ہے, بیٹا پانی میں کیوں پھینکی. تو کہتی بابا اس لیے پھینک دی, ہم نے نہیں کھانی غافل مچھلیاں, کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں. تربیت, یہ معاشرے میں بگاڑ ایویں نہیں آیا. میں نے اپنی ڈیوٹی ٹھیک نہیں کی, آپ نے اپنی ڈیوٹی ٹھیک نہیں کی. اقبال نے تو رو کے کہا تھا شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے, سبق ان شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. ہم نے نہیں بتایا ان کو. آج دیکھیں نا بچوں, میں تو اسپیشل حضرت یہ پریشان ہوں, یہ جو بچے نہیں چل رہے, یہ 4 سال والے, یہ 3 سال والے, یہ 2 سال والے, یہ میں دیکھ کے پریشان ہوں. ہمیں تو پھر ماؤں کی گود میسر آئی, اللہ میری والدہ کی قبر پہ اپنی رحمتوں کا نزول کرے. ہم نے پھر لوریاں سنی ان سے, حسبی ربی جل اللہ معافی قلبی غیر اللہ. ہم نے میری قرآن پاک کی جو سب سے پہلی ٹیچر ہیں ناظرہ, وہ میری والدہ صاحبہ ہے. میں نے سب سے پہلے جو قرآن پاک ناظرہ پڑھا وہ میں نے اپنی والدہ صاحبہ سے پڑھا. پھر پڑھنے کے بعد مجھے فرمانے لگی کہ میں مجہول پڑھتی ہوں, ٹھیک ہے, الحمدللہ رب العالمین, ٹھیک ہے, میں ہی کو ہے پڑھتی ہوں. تو پھر مجھے والدہ صاحبہ نے ایک قاری صاحب کے پاس بھیجا. میں تو آگے حیران ہوں, یہ جو 3-4 والے ان بیچاروں کو تو بچے روتے بعد میں ہیں, امی جی موبائل پہ کچھ لگا کے اے اللہ پڑھ بھائی. میں تو پریشان ہوں کہ ان بچوں کا کیا بنے گا. ان کو تو ملے ہی بچوں کو کچھ بھی نہیں. ان کو تو حسبی ربی جل اللہ معافی قلبی غیر اللہ, انہوں نے تو سنا ہی نہیں بیچاروں نے کوئی. یہ تو پالی موبائل دیکھ کے رہے ہیں, یہ تو بڑے ہی موبائل دیکھ کے ہو رہے ہیں. ان کو وہ گودیں ہی نہیں ملی جن گودوں میں کبھی مائیں اپنے بچوں کو لٹا کے بٹھا کے مولا یا صلی وسلم دائمن ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلی بھی پڑھا کرتی تھی. یہ بیچارے, میں تو حیران ہوں کہ ان کا بنے گا کیا آگے جا کے. ان کو تو اپنی ذمہ داری پوری کریں یار, اپنے بچوں کو بتائیں اللہ اور اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں. اگر اس بچے کو وہ جو اللہ جس پہ کلمہ طیبہ لکھا ہے جس بورڈ پہ وہ لاٹھیاں برسا رہا ہے, ٹھیک ہے اس کا بھی کوئی, لیکن میں کہتا ہوں پیچھے کئی لوگوں کا قصور ہے. اگر کسی نے اس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ڈالی ہوتی, اگر کسی نے بتایا ہوتا تو وہ کبھی یہ کام نہ کرتا. اب دیکھیں نا جی, جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی, آپ کی بڑی شہزادی ہیں سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ ان کے لیے لکھا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے غار ثور کو نوازا, ٹھیک ہے جی,
جب آپ نے ہجرت فرمائی تو آپ نے غار ثور کو نوازا حضرت جی. تو ظاہر کافر پیچھے تک گئے. قرآن بھی ہے لا تحزن ان اللہ معنا، وہ تو بالکل باہر آ گئے تھے حضرت. لیکن اللہ کی قدرت، کبوتری نے انڈے دے دیے. اللہ کی قدرت، وہ مکڑی نے جالا بن دیا. وہ آئے دروازے تک. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. وہ آ گئے غار کے منہ تک، لیکن جب انہوں نے کہا بھائی اگر غار کے اندر کوئی ہوتا تو انڈے ٹوٹنے چاہیے تھے، یہ جالا ٹوٹنا چاہیے تھا. انڈوں کا ہونا، یہ جالے کا ٹھیک ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اندر کوئی بھی نہیں ہے. لیکن چین سے نہیں وہ بیٹھے تھے، وہ تلاش میں تھے. کسی کافر نے رات کے وقت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار ثور شریف جاتے ہوئے دیکھ لیا. یہ کھانا لے کے جایا کرتی تھی، اور کسی نے نا ابو جہل کے آگے مخبری کر دی. اس کو بتا دیا کہ اگر تو اسماء سے پوچھ لینا تو تجھے پتہ چل جائے گا کہ محمد علیہ السلام اور ابو بکر کدھر ہیں حضرت. لکھا جی یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ آیا. اس نے آ کے نا دروازے پہ دستک دی. اللہ کی کرنی دروازہ بھی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھولا حضرت. فیمیل ہیں، عمر مبارک بھی ابھی اتنی زیادہ نہیں، اور فطرتاً اللہ نے عورت کے دل کو نرم بنایا حضرت. جلدی ڈر جاتی ہیں، جلدی خوف کھا جاتی ہیں. وہ اس نے دروازے پہ دستک دی. دروازہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اس نے وہ روپ ڈال کے نا آپ کو ڈرانے کے لیے وہ کہتا ہے اسماء کدھر ہے محمد علیہ السلام اور تیرا باپ، تیرے والد ابو بکر. حکمت عملی سے کام لیا. آپ نے کہا مجھے خبر نہیں ہے. اس کو تو پکی خبر ملی تھی کہ میں نے دیکھا ہے رات کو وہ کھانا لے کے جاتے ہوئے. لکھا جی اس نے دوسری بار نہیں پوچھا. اس نے اس قدر زیادہ شدت سے، زور سے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخسار پہ تھپڑ مارا کہ لکھا ہے کہ آپ کی جو کان کی بالی تھی نا وہ ٹوٹ کے آپ کی گال میں پیوست ہو گئی ہے اور خون کا فوارہ چھوٹا. وہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دور جا کے گری ہیں. بیٹی تھی نا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، گڑتی عشق دی ملی تھی. گٹی اس چیز کی ملی تھی کہ سب کچھ محبوب پہ قربان کرنا ہے. دیکھا ہی باپ کو یہ کرتے، اور کیا دیکھا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. یہی دیکھا. سب سے پہلے اسلام کے خطیب جی جناب صدیق اکبر رضی اللہ، پہلے خطیب حضرت. اور اتنا مارا گیا، وہ اپنے کاغذوں میں آپ کو مار کے چلے گئے تھے. ان کے کاغذوں میں جناب صدیق اکبر کی روح مبارکہ جسم سے پرواز کر گئی حضرت. نبی پاک علیہ السلام کے تو جانثار اکٹھے ہو گئے نا، سارا زور آپ پہ تھا حضرت. ٹھیک ہے جی. وہ اپنی طرف سے آپ کو شہید کر کے چلے گئے. وہ آپ کے قبیلے والے آئے، اٹھا کے لے گئے. انہوں نے آپس میں ادھر کچھ قسمیں کھائیں، اگر صدیق اکبر کو کچھ ہوا تو ہم فلاں فلاں کو ماریں گے حضرت. اتنی دیر میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آ گیا. وہ لکھا ہوش میں آتے ہی جو پہلے جو زبان سے جملے ادا ہوئے وہ کیا تھے؟ میرے محبوب کیسے ہیں، میرے محبوب کیسے ہیں. کوئی، اور لکھا جی اس انداز سے مارا گیا کہ کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اتنا مارا گیا حضرت، چہرہ سویل ہو گیا اتنا. وہ آپ کے وہ قبیلے والے تھے، وہ اس بات پہ غصہ کھا گئے. انہوں نے کہا بھائی جن کی وجہ سے مار پڑی ہے جی، ہوش میں آ کے پھر انہی کے بارے میں پوچھ رہے تھے. وہ چلے گئے اسی غصے میں. آپ کی والدہ نے وہ کیا کہتے ہیں آپ کو کچھ شوربہ وغیرہ کچھ، لیکن آپ نے پینے سے فرمایا جب تک مجھے یہ نہیں پتہ چلے گا میرے محبوب کیسے ہیں میں نہیں کھاؤں گا. دیکھا ہی یہ تھا، والد کو دیکھا ہی یہ تھا. سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا ہی یہ تھا. کوئی موقع نہیں صدیق اکبر نے جانے دیا کہ جب اپنے آپ کو محبوب پہ قربان نہ کیا ہو. مال کی باری آئی، پھر جان دینے کی باری آئی، پھر دیکھا ہی یہ تھا نا. تو سنو ذرا پھر اب بیٹی کا معاملہ بھی سن لو. اس نے تھپڑ مارا، بالی ٹوٹ کے گال میں پیوست ہو گئی، وہ گری جا کے، فوارہ چھوٹا. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا. اٹھ کے کہتی ہے ابو جہل دوسرا تھپڑ نہ مارنا، میں بھی بتا دیتی ہوں. دیکھ میری بالی ٹوٹ گئی، میرے رخسار میں پیوست ہو گئی، خون کا فوارہ چھوٹ گیا.
दूसरा थप्पड़ ना मारना, मैं भी बताती हूं, लेकिन लिखा खड़ी हो गई। काबू जहल पहली बार हिकमत अमली से काम लिया, तुझे नहीं बताया कि किधर है, अल्लाह की इज्जत और अजमत की कसम मुझे पता है मेरे महबूब किधर है, आज जरा पूछ के बता। आए फरमाया मुझे पता है किधर है मेरे महबूब, मुझे पता है मेरे बाबा सिद्दीक अकबर किधर है, आज जरा पूछ के बता। आज देखते हैं तेरा कुफर बहुत तगड़ा है या मेरे इश्क मोहम्मद ज्यादा तगड़ा है, तेरे कुफर में ज्यादा ताकत है या मेरे अपने महबूब से जो मोहब्बत है उसमें ज्यादा ताकत है। ये तारीख में लिखा है। अबू जहल रो पड़ा, उसने कहा मोहम्मद की मोहब्बत ने लड़कियों को भी इतना ताकतवर कर दिया कि वो भी अबू जहल के सामने खड़ी होकर कहती हैं कि जरा पूछ के बता। ये अगर वो बच्चा हजरत अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे छड़ियां बरसा रहा है, उसका तो जो कसूर है सो है, कसूर हमारा भी साथ है। हम इनको बताए कुछ नहीं सके, हमने इनको तारू, अगर ये बिगड़े हैं तो इनके बिगड़ने में पहला हाथ मेरा भी है। अगर ये नमाजी नहीं है तो इनके नमाजी ना होने में पहला हाथ मेरा भी है। अगर ये इखलाकी तौर पे गिरावट का शिकार है, इसमें पहला कसूर मेरा भी है। सबसे पहले अल्लाह ने इनकी तरबियत का मौका बहैसियत माँ और बाप हमें दिया था। माँ फेल हुई, अगर मुआशरा इतना खराब है, माँ फेल हुई, बाप फेल हुए, फिर उसके बाद हम मौलवी भी फेल हुए। असी भी कसम चुक लई, 4-5 मौजू फड़ लेते ने, असी भी हिलना कोई नहीं होना। तू ये नहीं देख रहे कि इन बेचारों को इस वक्त किस चीज की जरूरत है, असी भी वही मौजू कड़काई आंडे दे अंदर। इमाम महदी के ज़हूर का वक्त करीब है, हमारी गुफ्तगू का मौजू इमाम महदी कोई नहीं। दज्जाल के खुरूज का वक्त करीब है, लेकिन हमारे मौजू में दज्जाल कोई नहीं है। असी वही मौजू कड़का आंडे दे फड़ के, जे सोटियां इन्हां नूं पैणियां ते पैणियां घट सानू भी कोई नहीं है, फैंटी सानू भी लगनी है पूरी दी पूरी। वो पूरी तैयारी में है दज्जाल की। ये देखे ना ये जो पीछे के बाबे का किस्सा हुआ, अल्लाह अल्लाह की कसम है मेरा उस बाबे से क्या लेना देना। मैं पाकिस्तान के कोने पे बैठा हूँ, सियालकोट, अगे कश्मीर है, वो पता नहीं उधर कहीं बलोचिस्तान, कोयटा सा बलोचिस्तान के बाबा जी। लेकिन क्या है, वो आपको टेस्ट करते हैं, आपका मैार क्या है। एक बाबे की वीडियो चढ़ी जो वो मस्जिद से बाहर आ रहा है, वो पता नहीं किनू लबन डया ही, कौन गवाच गया सी उदा, उसको ढूंढ रहा है, उसकी वीडियो चढ़ गई। आप इस हद तक आगे गए, किसी ने उसको अबू बकर बना दिया, किसी ने उसको सिहाबा जैसा बना दिया, तुम्हें टेस्ट कर रहे हैं। ओ भाई, तुम एक बाबे की वीडियो देख के तुमने बाबे को पता नहीं क्या से क्या बना दिया। मैं तो परेशान हूं, कल को जब दज्जाल का खुरूज होगा उसके पास तो शोबदे होंगे बाकायदा। बाबे के पास तो इसके अलावा कुछ भी नहीं था कि वो मस्जिद नबवी में था उस वक्त। वो बेचारा भूल गया है, किसी को तलाश कर रहा है, परेशान है, जो इस तरह वो इस तरह देख रहा है हजरत। और जनाब वीडियो चढ़ी और किसी ने अबू बकर बना दिया, किसी ने सिहाबा। मैं तो परेशान हूं। उस बाबे के पास मस्जिद नबवी में होने के अलावा और कुछ भी नहीं था। उस बाबे के पास कपड़े सादे होने के बावजूद और कुछ भी नहीं था। दो चीजें थी उसके पास। तुम उसको उठा के अबू बकर बना बैठे, तुम उसे उठा के सिहाबी बना बैठे हजरत। और मैं तो परेशान हूं, जब दज्जाल आएगा जिसके पास बकायदा शोबदे होंगे, वो नजरबंदी करेगा, वो पत्थर से सब्जा उगाएगा, वो बगैर बारिश के बादल बरसाएगा, उसको फिर तुम रब नहीं मान लोगे। कोई हो सकता है अबू बकर जैसा, कोई हो सकता है सिहाबा जैसा। खुदा का नाम लो, को थल्ले रहो यार, तू अल्लाह का नाम। मैं ये तुम्हें टेस्ट करते हैं हजरत। वो एक बाबा जिसके पास दो चीजों के अलावा किसी मस्जिद का इमाम नहीं, किसी मस्जिद का खतीब नहीं, कोई शेखुल हदीस नहीं, कोई सूफी नहीं, किसी मस्जिद में इमाम नहीं, कई बच्चों को वो नादरा नहीं पढ़ा रहा, कोई उसका ये तारुफ नहीं था। दो चीजें, पहली वो जो वीडियो उसकी बनाई गई वो मस्जिद नबवी शरीफ में था, दूसरा उसके सादे वो तुमने उसको अबू बकर बना दिया। तो भाई जब कल आके दज्जाल तुम्हें ये शोबदे दिखाएगा तो फिर क्या तुम उसे रब नहीं मान लोगे? इसलिए हजरत साड़ी जिम्मेदारी है, असीं इन्हां नूं दस्सीए बच्चियां नूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वाज़े हदीस इरशाद फरमाया, दज्जाल का खुरूज तब होगा जब लोग दज्जाल का तज़किरा भी छोड़ चुके होंगे। कौन ले रहा है हजरत? उसका नाम है इमाम महदी अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वक्त करीब आया खड़ा है हजरत, ग़ज़वा हिंद का वक्त करीब आया खड़ा है हजरत। साढ़े हजरत जी, वो मेरे एक बुजुर्ग हैं,
اس دن مجھے میٹنگ تھی، کو پروگرام تھا بڑا، حضرت نے بالکل اپنے پاس جگہ عطا فرمائی، تو کھاتے کھاتے نا میرے قریب آئے، میرے کندھے پہ کندھا مار کے کہنے لگے مولوی سلیمان امت تباہ ہو گئی لیکن مولوی لیما دیاں بکریاں تو اگے کوئی نہیں گئے ہے ہمارے پاس کو موضوع اور کچھ زنا پہ ہم بولیں، کچھ سود پہ ہم بولیں، وہی موضوع حضرت جی چل رہے ہیں ہمارے سارے کے سارے۔ اس لیے پتر پہلی گل اتنے آؤ حضرت انہوں تے محنت کریے، میرا خالی بولنا اتنی دیر نہیں فائدہ دے گا جتنی دیر آپ لوگ ہمارا ساتھ نہیں دو گے، جتنی دیر علماء ہیں، امام صاحب ہیں، حضرت کٹھے ہو نکلو۔ دیکھو نا تبلیغی جماعت والے دروازے پہ دستک دیتے ہیں تو ہمیں کیا ہے دیتے ہوئے، ساڈا بندہ لے جائے، میں اس دن میرے دروازے پہ دستک دے دی انہوں نے، مجھے کہنے لگے حضرت نہیں ہماری نہیں سننی، تسی بیان کرو، چلو صحیح ساڈے نال۔ میں نے کہا اللہ کے بندو جاؤ اللہ اللہ کرو، جا کے کوئی کام کرو اپنا۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی مسلک ہے میرا حضرت، لیکن حضرت وہ نہیں، وہ کہنے نہیں تسی بیان کر لو، آ جاؤ صحیح حضرت۔ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے حضرت، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے حضرت۔ اس لیے پتر جننے ہیں پائیے بڑھ، میں کسی کو نہیں جانتا جی، میں تو مسافر ہوں، مہمان ہوں، آیا پہلی بار ہوں، مجھے نہیں خبر کسی، خدا دا واسطہ جاؤ محنت کریے، اپنی نسلیں بچائیے۔ اگر وہ بچہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے بورڈ پہ ڈنڈے مار رہا ہے تو صرف قصور اس کا نہیں ہے، اس کے ساتھ قصور کئی ہزار لوگوں کا بنتا ہے، اس کی ماں کا بھی قصور ہے جو اس کے اندر اتنا ہی نہیں ڈال سکی ہے کہ بیٹا اس کلمے تے قربان ہونا ہے، اس کلمے لی جان لینی پئی تے لے بھی لینی ہے، دینی پئی تے دے بھی دینی ہے۔ پہلا قصور اس کی ماں کا ہے، پھر قصور اس کے باپ کا ہے، پھر حضرت جی پہلی کلاس سے لے کے وہ 8 کا سٹوڈنٹ ہے، 9 کا سٹوڈنٹ ہے، پچھے جنہیں مساں جنہیں ماسٹر جس کلوں نے ٹویشن پڑھی، یہ سب ان کا قصور ہے حضرت، سارے فیل ہوئے حضرت، سارے فیل ہوئے حضرت، اس کا نہیں خالی قصور کوئی بھی حضرت۔ اس لیے حضرت جی جانا ہے کل پتر، اور آپ کو پتہ ہے نا مسلم اور بخاری کی حدیث صاحب سب تو پہلے ساڑھے تو شروع ہونا ہے، یہ یاد رکھیے گا، اگر ان کے نام پہ یہ ہمیں ہاتھ ڈلے ہیں تو سب سے پہلے حساب ساڑھے تو شروع ہونا ہے مولویاں تو حضرت، جو انہوں نے نا تے ہاتھ چموائے نے، جو انہوں نے نا تے جتیاں چکوائیاں نے، جو انہوں نے نا تے حلوے کھادے نے، تو پتر صاحب بھی سارے تو پہلے ساڑھے تو شروع ہونا ہے، سب سے پہلے حساب ساڑھے تو شروع ہونا ہے، باقیاں دی واری تو بعد چانی ہے حضرت جی، مولوی جی ادھر ہو نا سدھے ہو ذرا۔ اس لیے حضرت کام کریے کوئی، کام اور کام کیے، انہوں دسو اللہ اور اللہ دا رسول کیوں ہے بچے چوریاں کر رہے ہیں، کیوں یہ ڈاکے مار رہے ہیں، کیوں یہ سود لے رہے ہیں، کیوں یہ ملاوٹ کے، ہم ان کو بتا ہی نہیں سکے۔ اللہ کا او پترا او دے کلو منگی او دے خزانے پرے پائے دے ہیں، یہ دیشڑے تے الحمدللہ نہ دوے تے پتر غلط کام نہ کریں ہیں، او دی رضا تے راضی رہی ہیں، کم کرو پتر، کم دی لوڑ ہے، نکل پئیے سارے حضرت، تربیت کریے۔ میں ابھی بھی مجھے غصہ آ جاتا ہے، اللہ کرے میری اس غصے سے جان چھوٹ جائے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں میرے پیر و مرشد فرماندے نے، بڑا گجر مارنے ہیں سلیمان دا گجر نہیں مردہ، منوس نو میں دبے ہے کہ اندر جا کے پھر جاگ پہندا ہے حضرت، کہ اندر انہوں میں جا کے دبے ہے وہ دی کور کڈی حضرت، پھر جاگ پہندا ہے حضرت، ادھر فیصلہ بات جاگ پہ، لیکن کیا کریں غصہ آ جاتا ہے حضرت، ہم بھی تو انسان ہیں نا، اخیر ہو جاتی ہے حضرت، لوگ اخیر کر دیتے ہیں حضرت۔ ادھر مسجد ہے حضرت جی، نبی پاک علیہ السلام کی نعت پاک پڑھی جا رہی ہے، اور جناب مسجد میں آپس میں لڑ پڑے حضرت جی، میں بھی تو انسان ہوں نا حضرت، اللہ میں وہ بندہ ہوں جو خود کہتا ہوں غصہ نہ کریا کرو، اوے غصہ بھی، لیکن کیا کریں نہیں رہا جاتا حضرت، گجر جاگ پہندا ہے حضرت۔ میں خود حضرت میں کسی کو کہا نا، مثلا کسی کو دعوت دی کسی بچے کو، پترا نماز پڑھیا کر، میں نے اگو کو این دی گا میں جا آج تو بات تم کہنا بھی نہیں ہے، میں نے حضرت ایک رسالے میں پڑھا، اب پتہ نہیں حضرت ان کے پاس کیا تھا معاملہ، کہاں سے انہوں نے حوالہ لیا، انہوں نے لکھا جی کہ نبی پاک علیہ السلام 2000 بار ابو جہل کے پاس اس کو دعوت دینے کے لیے گئے، ابو جہل کلمہ پڑھ لے، ابو جہل کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول، ابو جہل مان جا یہ تیرے اپنے بنائے بت ہیں، پتھر کے لکڑ کے،
یہ کچھ نہیں، یہ سنتے نہیں، یہ بولتے نہیں، وہی ہے جو سمیع بھی ہے، جو علیم بھی ہے حضرت۔ 2000 بار گئے آپ حضرت، تو پتر ہے تو سارے ساڑھے اپنے بچے نے، کیوں نہیں ہم جا رہے ان کے پاس؟ کس نے کرنا ہے یہ کام کریے حضرت۔ 5 وقت کی نماز میرے کا کیوں، جتنے پتر بچے بیٹھے ہو۔ ویسے ذرا آپس میں ہم بیٹھے، میں ایک گل پوچھ لاں تانوں، کیوں نہیں نماز پڑھ دے؟ کوئی وجہ دسو ہاں نہ پڑھن دی، آپس میں بیٹھے ہیں، کوئی وجہ دسو، کوئی مسجد چ نقصے، کوئی نماز وچ کوئی ایشو ہوئے حضرت؟ پتر آپس میں بیٹھے ہیں نا، کوئی ایک بندہ مجھے اٹھ کے بتاؤ کہ مولوی سلیمان ایس لیے نہیں پڑھ دے سی، کوئی پتر وجہ تو بتاؤ نا یار۔ مثلا کوئی اپنی خالہ کے گھر نہیں جا رہا تو میں پوچھوں بھائی تیری خالہ ہے، خالہ ماما جی ہوں کیوں نہیں جانا؟ اب وجہ بتاؤ گے نا؟ نہیں حضرت ویکو نا انہیں میرے نال این کیتا میں تا نہیں جانا۔ بھائی مجھے بھی تو بتاؤ کیوں نہیں نماز پڑھنے آتے ادھر؟ کو کیا کیا تو اللہ، وہ تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا رازق ہے میرے بچوں۔ یہ زمین اس کی ہے، یہ آسمان اس کا ہے، یہ تارے اس کے ہیں، یہ چاند اس کا ہے، یہ سورج اس کا ہے، یہ پھل اس کے ہیں، یہ سبزیاں اس کی ہیں، یہ میری آنکھ اس کے دکھانے سے دیکھ رہی ہے، میری زبان اس کے بلوانے سے بول رہی ہے، میرے کان اس کے سنوانے سے سن رہے ہیں۔ اگر میرا دل دھڑک رہا ہے تو یہ اس کی قدرت سے دھڑک رہا ہے۔ کو وجہ بھی تو بتاؤ نا، نماز نہ پڑھ کیوں ناراضگی ہو گئی اللہ سے اتنی؟ کوئی دسو نا پتر، کیا کوئی ایک گل منو اٹھ کے دسو حضرت، کیوں ناراضگی ہوئی؟ کیوں چھوڑا تو نے اپنے رب کی بارگاہ میں آنا ہے؟ کوئی ایک تے گل دسو نا حضرت۔ جیسے اللہ قرآن میں خود کہہ رہے یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا؟ تجھے کس چیز نے تیرے کریم رب سے دور کر دیا؟ کوئی وجہ تے پتر ان کو بچہ اٹھ کے دسو نا کہ مولوی اے وجہ ہی اسی تانی نماز پڑھ دے ہے، کوئی بتاؤ تو آپس میں، بھائی ہوں میں آپ کا بیٹا، دوست ہوں، محسن ہوں میں آپ کا، کوئی ایک بچہ مجھے اٹھ کے بتاؤ اے وجہ جے اسی تانی جے نماز پڑھ دے، کوئی تو بتاؤ یار اٹھ کے۔ پڑھتے بھی نہیں، وجہ بھی نہیں بتاتے ہیں، کوئی دسو تو صحیح گل مینوں یار، کیوں نہیں پڑھ دے نماز؟ اچھا میں حضرت حیران ہوں ویسے نا، یہ جی دن رات ڈال کے یہ تقریباً ڈاکٹر توقیر صاحب کتنے بچے یہ دن رات ڈال کے نا تقریباً 24 گھنٹے بنتے ہیں جی، ٹھیک ہے حضرت صاحب؟ اگر فجر میں بڑی لمبی قرات کریں نا، مثلا میں کہتا ہوں سورہ مزمل پڑھیں، میں اکثر و پیشتر اللہ توفیق دے جب کبھی تو میں ظاہر سورہ یاسین بھی مکمل نہیں پڑھی جاتی، آزمائش ہو جاتی ہے، سورہ رحمان بھی مکمل تلاوت نہیں کی جاتی، آزمائش ہو جاتی ہے، سورہ نبا ہو گئی 30واں پارہ ابتدا یہ پڑھ لی، سورہ مزمل کو میں اللہ 2 میں رکعتوں میں اس کو بانٹتا ہوں حضرت، تو جتن سورہ مزمل پڑھا نا مکمل حدر دے نال، جتنا استادوں نے تو بڑا سکھایا، بس ہم میں کمی رہ گئی سیکھنے کے بعد حضرت جی 13 منٹ لگتے ہیں مجھے پوری نماز میں نا، حدر کے ساتھ سورہ مزمل اگر تلاوت کی جائے، ٹھیک ہے جی 13 منٹ لگتے ہیں۔ میں کہتا ہوں چلو جی 20 منٹ دے دیتے ہیں فجر کی نماز کو، ٹھیک ہے جی، بعد میں وہ جو مسنون اعمال ہیں، درود پاک ہے، دعا ہے، میں کہتا ہوں جی 20 منٹ دے دیے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد آگئی نماز ظہر حضرت، میں اللہ حضرت جی بڑا کھلا ٹائم دے رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، نماز ظہر آ گئی جی، میں کہتا ہوں جی نماز ظہر کو دے دو 15 منٹ دے دو، اللہ 10 میں میں کہتا ہوں 15 دے لو حضرت جی، کتنے بن گئے جی؟ 35 منٹ ہو گئے۔ عصر کے 5 ہی لگتے ہیں جی، لیکن میں کہتا ہوں جی عصر کو بھی 10 دے دو، ٹھیک ہے جی 45 ہو گئے جی، آگے آگے مغرب جی 15 دے دو جی مغرب کو، ٹھیک ہے جی کتنے بن گئے؟ 1 گھنٹہ پورا جی 60 منٹ ہو گئے۔ میں کہتا ہوں جی 20 دے دو عشاء کو دے دو، کتنے منٹ ہو گئے جی؟ 80 منٹ، 1 گھنٹہ دے۔ اب دیکھو یار کیسی عجیب بات ہے بندیا، یہ کوئی آیت نہیں ہے، میں ویسے کہہ رہا ہوں بندے 24 گھنٹوں میں سے 22 گھنٹے اور 40 منٹ تیرے، 22 گھنٹے بھائی جی کاکا جی 22 گھنٹے 40 منٹ تیرے، 1 گھنٹہ 20 منٹ
سونے یار مجھے کوئی تو اٹھ کے منو جواب دو وہ تھوڑے جے یار 22 گھنٹے تے 40 منٹ تھوڑے جے تے کیتا کی جے 24 گھنٹے کو منو دسو تے صحیح 75 سالاں جی کیڑا گول کھلایا جے حضرت جی کو بتاؤ نا مجھے گنے چنے نمازی ہیں باقی تو بے نماز ہیں سارے حضرت کیا تم نے 24 گھنٹوں میں کیا گول کھلایا تم میری سمجھ سے ہو 22 گھنٹے 40 منٹ توڑے نے وجعلنا نومکم سباتا اس میں سو بھی 22 گھنٹے 40 منٹ میں وجعلنا النہار معاشا دن نو کام بھی کر ماں کے پاس جا باپ کے پاس جا بیوی کے پاس جا بچوں کے پاس جا دوستوں سے مل ماموں گھر جا ددیال جا ننیال جا کس نے منع کیا 22 گھنٹے 40 منٹ تیرے ہیں لیکن کیا 1 گھنٹہ تے 20 منٹ سونے اللہ دے نیدر میں اسی پہ بات کو ختم کرتا ہوں یار وہ بندہ کوئی بندہ ہے جسے کل اپنی اللہ لئی 1 گھنٹہ تے 20 منٹ بھی نہیں ہے اچھا حضرت جی جس بندے کو بٹھا کے سنو آپ کو اتنی لمبی داستان سنائے گا شاید مولوی سلیمان بھی سنن لی سال پوے پرا کلو گلا بھین کلو گلا بہنوئی کلو گلا سالے کلو گلا پنوجے کلو گلا مامے کلو گلا یہ نہیں کرتا او بھائی تجھے سب کا نظر آتا ہے کہ اس نے تیرے ساتھ یہ کیا اس نے تیرے ساتھ اور تجھے یہ نظر نہیں آ رہا تو نے اپنے رب کے ساتھ کیا کیا تجھے لوگوں کا دکھائی دیتا ہے تجھے اپنا نہیں دکھائی دیتا تجھے اپنا نہیں نظر آتا روز تیرا رب 5 بار تجھے اپنے گھر بلاتا ہے تو کبھی نہیں آیا اس کا نہ آنا تجھے نظر آتا ہے اپنا نہ آنا نہیں تجھے دکھائی دیتا کیوں بھائی کاکیو تھوڑے جے 22 گھنٹے تے 40 منٹ بہت ٹائم ہے یار 1 گھنٹہ 20 منٹ میں حضرت یہ حدیث پاک ہے نا کہ ایک وقت آئے گا کہ وقت میں برکت ختم ہو جائے گی سال 1 مہینے کے برابر ہو جائے گا 1 مہینہ 1 ہفتے کے برابر ہو جائے گا 1 ہفتہ 1 دن کے برابر ہو جائے گا میں سوچتا تھا یار کیویں ہوئے گا ہوں سمجھ آئی حضرت جب یہ وقت آئے گا کہ لوگوں کے پاس اپنے اللہ کے لیے وقت نہیں ہوگا تو پھر وقت میں سے برکت اٹھا لی جائے گی جب یہ حالات پیدا ہو جائیں گے کہ لوگوں کے پاس اپنے رب کے لیے 1 گھنٹہ اور 20 منٹ بھی نہیں ہوں گے تو پھر کہا ہوگا پھر وقت سے برکت اٹھ جائے گی 1 سال 1 مہینے اور لنگے گا 1 مہینہ 1 ہفتے اور لنگے گا 1 ہفتہ 1 دن اور لنگے گا اب سمجھ آتی ہے حضرت اس لیے پتر خدا 1 گھنٹہ 20 منٹوں نو دیو حضرت ہاں پتر نہیں تو بات پھر وہی ہے جی جس پہ میں بات ختم کرنے لگا ہوں نہیں دیں گا تو جانا تے تو پھر وہ دے کول ہی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون جانا تے تو دے کول ہی ہے میں حضرت اکثر پوچھتا ہوں ہمارا تو کام ہے بولدا نہیں اگو کوئی بھی میں نے کل بھی ادھر شادی وال پروگرام تھا بہت بڑا مجمع تھا وہ بھی میں ادھر بھی پوچھا میں یار جڑے بھائی نماز نہیں پڑھ دے کل ظاہر ہے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہ آیا نا نبی پاک کی بارگاہ میں ہڈیاں لے کے انہیں ہڈی تے ہڈی ماری تے ہڈی پوری تو نبی علیہ السلام کو اے محمد کیا تیرا خدا ان پرانی ہڈیوں کو زندہ کرے گا سوال اس نے نبی پاک سے کیا جواب اللہ دے رہے ہیں محبوب انہوں کہو یہ پرانی ہڈیاں تو زندہ کرنا کیڑا اوکھا کام ہے آیت کا مفہوم منون نہیں میرا رب تو وہ ہے جس نے پہلی بار بغیر ہڈیوں کے بنا لیا تھا زندہ ہونا ہے یہ نہ کو سمجھے کہ مر کے کہانی مک جانی ہے زندہ تو چلو میں ادھر بھی پوچھ لیتا ہوں جڑے بچے نہیں نماز پڑھتے آج آپس ہی بیٹھے ہیں نا جواب تے پتر دینا ہے نا اللہ دی ذات نو دسو ہاں کی مثلا جواب اتنے دو گے کیوں نہیں ہاں نماز پڑھتے دو تو سکو اٹھ کے جواب دو کہ مولوی صاحب اے کہنا چاہیے اللہ پاک نو
جب کوئی جواب نہیں تو پھر پڑھو میرا پتر، پھر جب کوئی جواب نہیں تھے پھر پڑھو میرا پتر. خدا دی قسمیں تڑے رزق چ برکت آ جائے گی، اللہ تینوں عزتاں دے دے گا، دل نو سکون مل جائے گا، روح دی بے چینی ہو جائے گی، زندگیاں چ برکت آ جائے گی، کرم ہی کرم ہو جائے گی. پڑھ کے تے ویکھ، وہ میرے بزرگ کہا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. ہائے ہائے، یہ تو ہے ہی نہیں، کو پوچھا ہو تو جواب نہ ہے، پھر جواب کیا ہو، دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والا. کتھے جاؤ گے پتر؟ یہ ٹائم بھی ہو گیا جی کافی. نماز کچھ اندر ماشاءاللہ اور کچھ باہر پڑھ لیں گے، ٹھیک؟ صفحے پڑھی ہیں نیچے؟ ہاں جی. یہ ٹھیک ہو گیا. یہ امام فخر الدین تفسیر کبیر میں لکھا ہے، ایک صحابی ہیں، حضرت نے نام نہیں لکھا ان کا. وہ کہتے جی ہم بیٹھے تھے مسجد میں، ایک شخص آیا اونٹنی پہ نا، بھاگتا بھاگتا، اس نے اپنی اونٹنی مسجد کے باہر کھڑی کی اور آ کے نماز پڑھنے میں مشغول ہو گیا. اس نے جناب نماز پڑھی ساری، پڑھ کے پھر اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر اس نے دعا کی. جب وہ نماز پڑھ کے باہر آیا نا تو اونٹنی نہیں تھی کوئی بھی. تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے میرے رب، میں نے تو تیری امانت ادا کر دی، اب یہ بتا میری امانت کدھر ہے؟ آؤ 5 وقت عرض کرو مالک میں تیری امانت ادا کر چھڑی، میرا رزق کتھے؟ تھک جو گے پتر، اور تھک گئے دے ہیں اسی سارے، تھک جو گے اور تھک بھی گئے دے. آؤ 5 وقت پتر دے حضور، آ کے انہوں عرض کرو مالک میرا رزق مینوں آسانی نہ لتا. وہ صحابی کہتے ہیں جی اب ہم کھڑے سوچ رہے تھے کہ اونٹنی تے گئی کتوں آئے گی. وہ لکھا ایک شخص اس کی اونٹنی کی نکیل پکڑے آیا اور اس کو نکیل پکڑا کے کہتا ہے یہ لے، یہ ہے تیری امانت ہے. تھک جو گے پتر، تھک گئے، کیونکہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے. نہ چھڈو پتر اپنے اللہ اور اللہ دے رسول دا در، تھک جو گے، مارے جاؤ گے. فیصلہ ومن نارد عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں. یہ آپ مجھ پہ ڈال رہے ہیں، میں آپ پہ ڈال رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں میں کام ٹھیک نہیں کیتا، میں کہہ رہا ہوں تسی ٹھیک نہیں کیتا، اس لیے ہوگا. ہاں یہ ہے، لیکن پیچھے جڑی اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کیا، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو، ہم موڑ چکے ہیں، ہم موڑ چکے ہیں سب. نہیں ٹائم ہے تو اچھا میں ایک سوال اچھی نہیں میں جواب دینا ہے، جواب دل سے دینا تو گل مکائیے ہوں. عربی کاکیو فیس بک کنی کی باری کھول کے چیک کی تھی؟ ٹھیک ہو گیا. تے واٹس ایپ کنی کی باری کھول کے ویکھیا؟ چل ایک گل تے گل مکا چھڑی ہے نال ہی. تے قرآن پاک کنی باری کھولے آج؟ پتر پھر یہی حالات بنیں گے نا. جب آپ کی اور میرے پاس فیس بک کے لیے ٹائم ہے، جب آپ کی اور میرے پاس واٹس ایپ کے لیے ٹائم ہے، جب آپ کی اور میرے پاس انسٹاگرام کے لیے ٹائم ہے، نہیں ٹائم تو قرآن کے لیے نہیں ہے، تو پھر یہی حالات بنیں گے اور کیا بنے گا. یہاں تو حضرت ہو اس طرح جائے نا، آپ مصروف ہی اس قدر ہو گئے، اتنی کاموں قوم ہو گئی، اتنی کام والی قوم، ٹائم ہی نہیں جی. ہر بندہ سر سٹ کے کام ہی کرتا پیا. میں سیالکوٹ سے نکلا ہوں، یہاں تک آیا ہوں، راستے میں اگر دیکھا ہے تو لوگوں کے ہاتھ میں موبائل ہی دیکھا ہے. اب یہ حالات ہوں کہ فیس بک بار بار کھلے، فیس بک بار بار چیک کو، اور قرآن پاک کھولے ہوئے مدتیں گزر جائیں،
قرآن پاک کھولے ہوئے مہینوں گزر جائیں، قرآن پاک کھولے ہوئے سالوں گزر جائیں، تو پھر مجھے بتاؤ، اور پھر یہی حکمران آئیں گے؟ کیا عمر بن عبدالعزیز آئیں گے؟ جب اتنی بے وفائی ہو، جب اتنی بے توجہی ہو، تو پھر یہی حکمران آئیں گے؟ پھر عمر بن عبدالعزیز تو آنے سے رہے، پھر طارق بن زیاد تو آنے سے رہے، پھر صلاح الدین ایوبی تو آنے سے رہے حضرت۔ اس لیے پتر پہلی بار آیا اور پہلا سبق پتر ہے جی، اج میرے آندہ مول پا چھڑی ہو، اج سارے کا کے اتھو ارادہ کر کے اٹھیے کہ اج تو بعد نماز نہیں چھڑنی۔